اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں شفیق الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم جزاک اللہ مولانا شریف صاحب۔ الحمدللہ ہم بیان کا آغاز کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی نجیب صاحب ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں اور علمی حلقوں میں اور بلکہ عملی میدانوں میں بھی آپ کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم پچھلے سال حضرت مفتی صاحب سے باقاعدہ بیان کے سیشن میں استفادہ کر چکے ہیں۔ اسلامک فائنانس کے میدان میں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی سے آپ کا تعلق ہے، وہیں پہ خدمات انجام دیتے ہیں، ریسرچ میں، تحقیق میں، تدریس میں، اور ماشاءاللہ زندگی کے عملی میدانوں میں، کاروبار اور تجارت کے اندر کس طرح شریعہ کی کمپلائنس ہو، اس سلسلے میں مفتی صاحب کا کافی کردار ہے۔ اسی طرح حلال فوڈ کی کمپلائنس میں مفتی صاحب ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ماشاءاللہ مختلف فورمز کی اور مختلف اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے جو وقت نکالا ہے تو ہمیں اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ مفتی نذیر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مختصر وقت ہے، میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ بھی اپنے مذاکرے کے لیے رکھوں گا۔ اس کا میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے ایسا دین دیا ہے جس میں 24 گھنٹے کی زندگی کے احکامات موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس نعمت پہ شکر ادا کرنا، اور شکر جب آدمی نعمت پہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، جس کو بڑے کہتے ہیں کہ نعمت کو برتنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے۔ اور اگر آدمی ناشکری کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نعمت کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس نعمت سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ نعمت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ناشکری
کسی بھی نعمت کی ہو تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے لیکن برتنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. You didn't get the chance to use it. آپ کے پاس چیز تھی but you didn't get the chance somehow. اور اس کی ایک وجہ ناشکری ہوتی ہے. اچھا ناشکری جو ہے نا وہ زبان کا نام نہیں ہے, ناشکر زبان کا نام ہے. شکر سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں. جو زبان کے الفاظ آپ کہتے ہیں, شکر جو ہے نا, شکر اور ناشکری, these both things are behavior. یہ آپ کا behavior ہے. آپ کا behavior reflect کرتا ہے کہ یہ شاکرانہ behavior ہے. آپ کا behavior reflect کرتا ہے کہ this complaints behavior ہے. اچھا جب آپ کی کمپلین موڈ میں جاتا ہے نا تو شکر کے موڈ میں آتا ہے. دونوں چیزوں میں آپ اکیلے شکر نہیں کرتے, آپ کے 10 کھرب سیل بھی ایک ساتھ شکر کرتے ہیں. تو 10 کھرب ڈی این اے شکر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کی پازیٹیو وائبز ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی شاکرانہ رویے کا ہو اور یہ پورا ماحول سے متاثر نہ ہو. بیکاز ہیومن آر پاورفل, بہت پاورفل مخلوق ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی ناشکری کا رویہ ہو, اس سے ماحول کی ہائیجین بھی اسی طرح متاثر ہوتی ہے. وہ بھی جرمز متاثر ہوتے ہیں اسی طریقے سے. شکر نعمت ہے جو آپ کے ماحول کو تازہ رکھتی ہے. ناشکری وہ وبائی مرض ہے جو آرگنائزیشن کو تباہ کر دیتا ہے. یہ وبا ہے, وبا. میں اس لیے اس کو وبا کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے. مطلب we have a habit. بیٹھیں گے, جب بیٹھیں گے یار اتنی مہنگائی, یہ ہو گیا, وہ پورا لنچ جو ہے نا رونے پہ ختم ہو جائے گا. روتے ہوئے اٹھیں گے, روتے ہوئے گئے تو روتے ہوئے اٹھ کے واپس سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. 10 کھرب صاحب رو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ روتی ہوئی شکل لے کے گھر پہنچیں گے تو ایک بیگیج جو یہاں پہ آپ نے کیری کیا تھا وہی بیگیج لے کے گھر پہنچ گئے. اب آپ نے گھر والوں کو بھی کمپلین بورڈ میں ڈال دیا. تو جو نعمت موجود ہے اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. کتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے نا. جو ہمارے ساتھی جماعتیں جاتی ہیں اریٹریا میں, ان جگہوں پہ, ہمارے ساتھی کا گزاری سن رہا تھا, میں بتا رہا تھا, وہ رمضان میں بیٹھے اور وہ صومالیہ سے روٹی لے کر گئے. انہوں نے پانی ڈالا, افطاری کے وقت روٹی کھا رہے تھے تو ایک وہ اریٹریا کا ایک دیہاتی آ گیا, اس نے اٹھا کے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ کسی اجناس کی ہے, ون آف دا کوموڈیٹیز, یعنی جو, گندم, چاول کسی کی روٹی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ گندم کی روٹی ہے. انہوں نے کہا میں نے تو 15 سال بعد یہ روٹی دیکھی ہے, میں نے تو کبھی اجناس کی روٹی نہیں دیکھی تھی. آپ کو, ہمیں تو تصور ہی نہیں ہے نا. اور سب, اور پھر اس کے ساتھ اس ناشکری کی میں سائیکولوجیکل ڈائگنوسس میں تو جا ہی نہیں رہا. جو اس کی انزائٹی کریٹ ہوتی ہے, جو ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے, جو آدمی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں تو آؤٹ پٹس ہیں جو دنیا کے آؤٹ پٹ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ایک نیگیٹو بہیویئر کریٹ کر دیتے ہیں. شکر کمال بہیویئر ہے. اسی لیے ناشکرا جو ہے نا کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, اس کو اپریشیٹ کرنا ہی نہیں آتا ہے. ساری زندگی آڈٹ میں گزار دیتا ہے. باس ہوگا نا, وہ لے کر آئے گا چیز, نہیں یار جو تمہیں کام بتایا نا وہ نہیں کیا تم نے یار تمہیں آتا نہیں ہے یار, تم ابھی جو کیا اس کو بابا کر دو بھائی. نہیں وہ بابا تو آتی نہیں, کیوں خود جو ناشکری موڈ میں. کمپلین کرنے والا بابا نہیں کر سکتا, وہ کر ہی نہیں سکتا. آپ لیڈر نہیں بن سکتے اگر آپ کو اپریشیشن کرنے نہیں آتی. ہم بخیل ہیں, اپریشیشن میں تو ہم بخیل ہیں. ہم طالب علم کے زمانے سے بخیل. استاد بخیل ملتا ہے, ہوم ورک کر کے لے گئے, نہیں جو میں نے کیا نا اس طرح نہیں کیا تم نے. ارے بھائی جو کیا اس کو تو اپریشیٹ کرنا ہی نہیں. اچھا یہ ہیبٹ ہماری ڈی این اے میں پڑی ہوتی ہے. ہر ایک کی کوئی ایکسپرٹ ہے آڈیٹر, بائی ڈیفالٹ آڈیٹر ہے. سبزی والے سے بھی آپ فسکل پالیسی پوچھو گے, اس کو آلو بیچنا نہیں آتا, وہ فسکل پالیسی کی بات کرے گا, ڈالر ریٹ کافی بڑھ گیا ہے, وزیر اعظم کو آڈٹ کر دے گا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شکر کی کیفیت رکھو. شکر از اے بہیویئر. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو, اپنے اندر لے کر آؤ.
اور جب آپ اسٹارٹ فرام ہم سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے اوپر بھی کم از کم اللہ کا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی دولت نہیں ہے. شکر نہیں کرو گے نا تو I'm telling you the challenging time is coming, is already there. ایمان بچانا آسان نہیں ہے. ایمان بچانا بہت مشکل ہے اس زمانے میں. میں کل ایک جگہ اپنے استادوں سے بات کر رہا تھا، ساتھیوں سے، پیرنٹس بھی تھے. ہم جو دنیا اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آسان دنیا نہیں ہے. ویری ڈیفیکلٹ ورڈ، ویری ڈیفیکلٹ ورڈ. ہماری اولادوں نے تو چلو ہمیں دیکھا، اولادوں کی اولادوں کا کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. تو اگر ہم یہ بیہیویئر ہی منتقل نہ کر سکے، لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر ایک اچھا بیہیویئر ٹرانسفر کرتا ہے تو دوسرا بھی لیڈر بن جاتا ہے. پہلی چیز جو ہے. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو 24/7 کا دین ہے. تو یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ بھائی بنیادی چیز ہے کہ ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں. یہ جو پارٹ ٹائم مسلمان کا تصور ہے نا، اس کو نکال دو. رمضانی مسلمان ہے، کوئی حج پہ جا کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی عمرے پہ جا کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی رمضان میں مسلمان ہو جاتا ہے، رمضانی مسلمان ہے. کوئی مسجد کی چار دیواری میں جو مسلح بھی ہوتا ہے اس پر مسلمان ہوتا ہے. اسلام 24/7 سبمیشن کا نام ہے. That's it. اور آپ لوگوں کی بھی صفات میں ہوگی، شاید ویلیوز کے اندر ہوگی. احسان کی ویلیو جو ہے، احسان، ایکسیلنس جو ہے، وہ سنتے رہتے ہوگے چیزوں کے اندر ایکسیلنس کو لے کے آنا. یہ کیسے آتی ہے؟ ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ. ان سے کسی مرید نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے جو ہے نا نماز میں درجہ احسان حاصل ہو گیا ہے، ایکسیلنس حاصل ہو گئی. نماز کا درجہ احسان یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. خیر حضرت نے فرمایا کہ بھائی شکر کرو. پھر جب انہوں نے ایک دوسری مرتبہ اس کا تذکرہ کیا مرید نے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا کیفیت ہے بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت الحمدللہ جب نماز پڑھتا ہوں تو کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب کاروبار پہ جاتے ہو، دکان میں جاتے ہو، پیے پہ بیٹھتے ہو، گھر میں جاتے ہو، تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو نماز کا ہے نا. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو 24/7 کا ہے. ہر وقت یہ کیفیت کا اللہ دیکھ رہا ہے نا. اور جب یہ کیفیت کی اسٹیپ 1 کیا ہے؟ کیفیت کا اسٹیپ 1 ہے نیت. نیت وہ طاقتور چیز ہے جو آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. یہ جو کنورجن پروسیس ہے نا، ہیبٹ سے عبادت تک کا، اس کے اندر 2 ہی فیکٹر ہیں. اگر عادت کے اندر 2 فیکٹر پلس ہو جائے نا تو وہ عبادت بن جاتی ہے. علم اور نیت. یہ کام کیسے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ عادت عبادت ہو جائے گی. یہاں بیٹھے ہو نا، سب کے سب بیٹھے ہو، کام کر رہے ہو جائے گی. یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، اور یا اللہ یہ کام پورا کروا دیے مجھ سے. اور گھر سے نکل رہے ہو تو بھی نیت کر لو. یہ نیت کر لو بھائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعا تھی، یا اللہ لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھیں، ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں. یا اللہ میں گھر والوں کے لیے حلال، حدیث ہے جو اس نیت سے نکلے گا، حلال کمانے کے لیے نکلے گا، جتنی تکلیفات اور ناگواریاں آئیں گی اللہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے ان ناگواریوں کو. کیا کیا آپ نے؟ کیا تیر مارا؟ نیت ہی تو کی. کوئی ایفیڈیوٹ سائن کرنا تو انڈرٹیکنگ سائن کرنی تھی. نہیں، نیت تو دل کا فیل ہے. جب یہ نیت کرتے رہتے ہو تو آپ ایکٹیویٹ رہتے ہو، ایمان ایکٹیویٹ رہتا ہے. نیت کرتے رہو. تو ایک دوسری چیز ہے نیت. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے 24/7 کے لیے کہ آدمی دعا کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق ہو. سیٹ پہ آ کے بیٹھے، مانیٹر آن کیا، دعا سے کام کیا، اللہ تو آسان فرما دی.
ایک مختصر دعا ہے, مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا, لگا لے گا سامنے لکھ کے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, ہمارے مدرسے میں وہ معمول ہے اس دعا کا, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا اللہ تو میرے سارے کاموں کو آسان فرما دے, اس میں کوئی مشکل نہ ڈالیو, ولا تعسر, خیر عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایپلیکیشن تو سبمٹ کر دو, کام شروع کر دو. اللہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ سبمٹنگ یور ایپلیکیشن ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, دیٹس کالڈ دعا. اور دعا کا اہتمام کرو, کام پھنس جاؤ پھر دعا پڑھو. درمیان میں اللہ تو آسان فرما دے, پروپوزل آ گیا اللہ آسان فرما دے. KPI اچیو کرنی ہے, یا اللہ ٹیم کے ساتھ بیٹھو بھائی دعا کرنا, تو ٹیم کو بھی اس بات کی دعا کرو بھائی. اور دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام, دعاؤں کا. دعا بہت طاقتور چیز ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. یہ وظیفہ نبوت ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نور اللہ مقدور فرمایا کرتے تھے, ہمارے 70 سالہ تصوف کا خلاصہ دعا 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 دعا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم دعا سمجھتے ہیں دعا کسی عمل کا کنکلوژن کا نام ہے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کر لی. نہیں, دعا مستقل عمل ہے. جیسے قرآن پڑھنا تلاوت کرنا عمل ہے, ذکر کرنا عمل ہے, نماز پڑھنا عمل ہے. دعا مانگنا اللہ کے سامنے مستقل, اللہ کے سامنے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا. اور اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھ گئے وہ دعا قبول ہو گئی. ہو گئے وہ دعا قبول. دعا میں نماز کس چیز کا نام ہے؟ دعائی کا تو نام ہے نماز. سب سے بڑی دعا ہے نماز. کیونکہ آپ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے نماز پڑھنے والا, اللہ اس کی طرف ہمارا متوجہ ہوتے ہیں. نماز فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کا اہتمام کرنا دعا کا. اور دعاؤں میں بھی کوشش کرو کہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کر دیا, کیونکہ وہ جامع دعائیں ہیں, ان کا اہتمام کر لو. اور پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو, ایمان تازہ رہتا ہے توبہ سے. ایمان کی تازگی جو ہے نا اس کا ایک بیسک انگریڈینٹ ہے, وہ ہے توبہ. آدمی اپنی غلطیوں پہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اونچ نیچ ہوتی ہے. روزانہ 5 منٹ نکال کے سونے سے پہلے اپنے گناہ معاف کر کے توبہ کہتے ہیں. ریگریٹ, توبہ نام ہے ریگریٹ کا, ندامت کا, شرمندگی کا. اللہ پچھلے کیے پھر ندامت, آئندہ نہیں کروں, اللہ غلطی ہوئی ہے, دن ایسے گزارا, اس میں یہ نافرمانی ہوئی, آنکھ کنٹرول میں نہیں تھی. مطلب انسان کے اعمال کی سپلائی لائن میں جو پیچھے مشینری ہے نا, مشینری جو ہے, را مٹیریل تو خیال سے شروع ہوتا ہے. اعمال کی خیال ہے, پھر نیت ہے, پھر وہ الفاظ میں کنورٹ ہوتا ہے, پھر ایکشن میں آ رہا ہوتا ہے. مشینری جو ہے نا وہ 4 مشینری ہے جن کی آپ کو کمپلائنس کرنی ہے. تو اعمال کی انوینٹری بالکل سالڈ ہوگی. نگاہ, زبان, دل, دماغ, ان کو کنٹرول میں کر لو تو یہ سب ہیڈ آفس ہے. بیشتر صفائی کی نہیں تھی ہو رہی ہوتی. ان میں سے کسی کو ڈسٹبن مت بننے دینا. 2 ہی چیزیں ڈسٹبن بنتی ہیں, دل اور دماغ. دل ڈسٹبن بنتا ہے جب کسی کا حسد, کسی کا بغض, کسی کا کینہ, کسی کا تکبر, کسی کی چیز ہوتی ہے. دماغ بنتا ہے جب بے تکی چیزیں جو نہیں بھی ہوتی ہیں اس کو بھی چھوڑے ہوتا ہے بیٹھو. تو شیطان کھیلتا ہے وسوسے, کسی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے. زبان کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت. تو ہم کوشش کرو اس بات کی کہ ان 4 میں جو غلطیاں ہوئی اس میں استغفار ہوگا.
تو حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے اس یقین کے ساتھ توبہ. اور توبہ کرنے کے بعد پھر پچھلے گناہوں کو وہ انٹری جب صاف ہو گئی، انٹری ریورس ہو گئی تو اب وہ ختم ہو گئی نا، لائبلٹی ختم، فنش. اب نہ خود اس کو سوچو نہ دوسرے کو اجازت ہے کہ وہ، حدیث میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی توبہ کر لے، اس کو پچھلے گناہوں کی آڑ دلانا، ارے تھا ہم آپ کو جانتے نہیں کہ کیا تھے یار. علماء نے لکھا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. You are not the auditor man. اللہ نے معاف کر دیا. Who you are? تو اسی علماء نے لکھا ہے توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہوں کو یاد کرنا ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے اور شک میں بھی ڈال دیتا ہے. پتہ نہیں یار مولوی صاحب ہماری تو پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو اس چکر میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آؤٹ سورس کرتے رہتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے سب آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. دعا مولوی صاحب وہ تو مفتی صاحب آپ ہی کر دیجیے گا، ہماری دعائیں کام قبول ہوتی ہیں. استخارہ وہ بھی آپ ہی کر دیجیے گا. توبہ ہماری تو ہوتی نہیں، بس آپ دعا کر دیجیے گا اللہ گناہ معاف. جو سب کرنے کے کام تھے سب آؤٹ سورس. اللہ نے یہ کہا روزی میں نے اپنے دے لیے، وہ سب پتہ نہیں اللہ میں آپ کو یاد رہنا ہے، میں خود میں خود ہی محنت کر لوں، باقی تو سارے کام میں نے آؤٹ سورس کیے تھے. وہ بھائی جو خود کرنے کے کام ہے وہ خود کرنا ہے نا. توبہ کا اہتمام کرنا ہے. اور توبہ بنیادی طور پہ نام ہے ریگریٹ کا، شرمندگی کا. اور روزانہ 5 منٹ اس یقین کے ساتھ اللہ نے گناہ معاف کر دیا، اب سو جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے عجیب بات ہے، جو روزانہ اس کا اہتمام کرے گا بھائی جس دن موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی تو معاف ہوں گے. توبہ کر رہے ہو روزانہ. ہاں کوئی حق العبد ہے، کسی کو تکلیف پہنچائے گی وہ اس سے معافی مانگ لو. کسی کے کام لیا پیسے نہیں دیے وہ تو وہی معافی مانگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھگڑے میں وعدہ کیا نہیں کیا تو بھائی اس سے معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی عہد کرے عہد توڑ دے تو میں معاشرے میں مدعی ہوں. کوئی مزدور سے کام لے پیسہ نہ دے تو میں مدعی ہوں، میں ذرا بھی دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں خود تو وہ معافی مانگو، لوگوں سے معافی مانگو. تو ان چند چیزوں کا اہتمام کر لیں. تو دوبارہ بتا دیتا ہوں، شکر کا اہتمام کرو. اور پھر اسی طریقے سے خاص طور پہ نیت کا اہتمام کرو، عادت ڈالو نیت کرنے کی. اور دعا کا اہتمام کریں اور توبہ کا اہتمام کریں. اور دعا میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کریں. اور اپنا آڈٹ جب توبہ کرنے بیٹھے 4 مشینریوں کی روزانہ کمپلائنس کر لیا کرو. دل، دماغ، آنکھ، زبان. یہ 4 قابو میں تو اخلاق بھی قابو میں ہوں گے، بیہیویئر بھی قابو میں ہوں گے، یقین بھی قابو میں رہے گا. اور آپ کا بیہیویئر تو is directly connect with your ایمان. اس لیے لوگ کہتے ہیں ان کے رویے خراب ہوں ان کو آپ نہیں کریں، ان کا یقین تبدیل، ان کا یقین گڑبڑ ہوتا ہے. انسان کا رویہ یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جس کا یقین یہ بنا ہوا ہے نا کہ جب تک گالا گلوچ نہ کریں ٹیم کام نہیں کرتی تو وہ گالا گلوچ کرے گا. اس کے پاس سکسیس اسٹوریز نہیں ہوں گی اس لیگیسی کی. ارے آپ کو کیا پتا سر، جب تک آپ ان کی جو ہے نا گالا گلوچ نہ کریں یہ کام نہیں کرتے. اس کے پاس سکسیس. اچھا یہ نہیں پتا ہوگا کہ حدیث کہتی ہے کہ جو گالا گلوچ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. تو اسی لیے اپنا مانیٹر بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنا بھی خاص طور پہ استغفار توبہ کا ہم اہتمام رکھیں. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان علیک البلاغ. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین دین کے احکامات کو زندہ فرما. یا اللہ ہم سب یہاں حلال کمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یا اللہ برکت والی، وسعت والی، عافیت والی حلال روزی عطا فرما، رزق سمیٹ کے عطا فرما، تھکا دینے والی روزی سے بچا لیجئے. اللہ جتنے مخلوط ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ختم فرما دیجئے. قدم قدم پہ دستگیری فرما، قدم قدم پہ رہنمائی فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.